اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے آپ کی شادی کچھ شرائط کے تحت ہو سکتی ہے، یعنی عارضی حد بندیاں ہیں۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں ہم نے مستقل محرمات کو پڑھا تھا کہ ان سے آپ کی شادی کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ وہ کچھ اگر شرائط ہوں تو پھر ہو سکتی ہے۔ ان میں یہ ہے کہ اور شوہر والی عورتوں کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والمحصنات، محصنات لفظ شوہر والی عورتیں یا یہ اس سے مراد قلعے دار عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو کہ ایک خاندان کا حصہ بن چکی ہوں، ایک حصار میں آ چکی ہوں، ایک پابندی میں آ چکی ہوں، ایک حفاظت میں نگہبانی میں آ چکی ہیں، تو اس سے پھر کوئی اور مرد شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کسی کی ہو گئی ہیں، تو ایسی عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتوں کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے جن کے تم مالک بن جاؤ۔ ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی جن کو تم طاقت کی بنیاد پہ حاصل کر لو۔ یہ اشارہ ہے، یہ جیسے مسلمان ممالک کی جنگیں ہوں کفر کے ساتھ، کافر ممالک کے ساتھ، تو جو عورتیں وہاں پہ لونڈیاں بنائی جائیں تو وہ اگرچہ شادی شدہ ہوتی ہیں، ان کے شوہر پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گرفتار ہو کر مسلمان فوج کے پاس آتی ہیں، مسلمان حکمرانوں کے پاس آتی ہیں، تو مسلمان ان سے شادیاں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا نکاح آٹومیٹیکلی پیچھے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو مالک ہوں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی سوائے ان عورتوں کے جن کے تم مالک بن جاؤ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تمہارے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے، لکھا ہوا قانون ہے اللہ کا، یہاں پہ جو بیان ہوا ہے اور جو پیچھے بیان ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں۔ جو تذکرہ پیچھے آیا، جو وضاحت آئی، اور یہ یہاں پہ وضاحت آئی کہ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی رشتے ہیں، عورتیں ہیں، وہ مرد کے لیے حلال ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، اس شرط کے ساتھ کہ تم انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرو۔ دو باتیں یہاں پہ، تین باتیں اکٹھی کی ہیں کہ ایک مرد جو ایک عورت کو حاصل کرتا ہے، تین شرطیں لگائی ہیں۔ ایک تو اس عورت پر مال خرچ کرے، یعنی اس کی عزت اور اس کی عصمت کو سستا کر کے نہ لے، بلکہ اس کے مقام کے مطابق، اس کے حیثیت کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق مال خرچ کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ تم عورتوں کے مہر ادا کرو، اور جو طے ہو جائے گا مہر، وہ ادا کر کے ہی تم عورت کو حاصل کر سکتے ہو، بغیر مہر کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مہر بھی حیثیت کے مطابق ہے، ایک عورت کا جو مقام ہے، ایک مرد کا جو سٹیٹس ہے دولت کا، اس کے مطابق اس کا مہر طے ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ محسنین، ان سے تم نکاح اس لیے کرو کہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، خاندان آباد کرنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے،
غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، صرف ان سے مزہ لینے کے لیے نکاح نہیں کر سکتے جب تک ذہن میں آپ کے یہ نہ ہو کہ آپ کسی عورت کو حاصل کر رہے ہیں، آپ نے اس سے گھر آباد کرنا ہے، خاندان آباد کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ نکاح باطل ہے۔ اور جیسے کہ بہت سارے لوگ اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ نکاح کر لیا، اولاد نہیں پیدا کی، چلیں جی اب ہم انجوائے کرتے ہیں، کچھ وقت ایسے گزار لیتے ہیں، تو اس کی ممانعت ہے اسلام میں کہ آپ کسی عورت کو جو حاصل کرتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر مال خرچ کریں، اور اس کا جو اجر ہے، اس جو زہر ہے، وہ اپنی عزت آپ کے حوالے کر رہی ہے، اور ساری دنیا سے، اپنے خاندان سے کٹ کر کے سارا کچھ آپ کے پاس لے کے آ رہی ہے، تو اب آپ بھی اپنی دولت اس کے اوپر خرچ کریں۔ دوسرا، آپ کا مقصد خاندان کو آباد کرنا ہونا چاہیے، ایک گھر بسانا ہونا چاہیے، اور صرف مستی نکالنا یا مزے لینا، یا یہ ویسے جو مصافحین ہے، یہ اس کا لفظی مطلب جو عربی میں ہے وہ پانی نکالنا، یعنی ایک مستی میں ظاہر ہے جو انسان کا جو اخراج ہوتا ہے، تو وہ اس سے مراد ہے کہ آپ صرف پانی بہانے کے لیے عورتوں کو استعمال نہ کرو، بلکہ ان سے گھر بسانے اور خاندان کو آباد کرنے کے لیے استعمال کرو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم اس طرح ان سے فائدہ اٹھا لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، تو مقرر شدہ جو ان کا مہر ہے وہ تم ان کے حوالے کرو۔ ولا جناح علیکم، اور فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور مہر مقرر کر لینے کے بعد بھی تم پر اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہمی رضامندی سے کوئی رقم مقرر کر لو، یعنی مہر کی رقم کم یا زیادہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ وہ عورت چاہے تو وہ کم بھی رکھ سکتی ہے اپنی رضامندی سے، چاہے تو جتنا ڈیمانڈ کرے اتنا رکھ سکتی ہے، اور دونوں اپنی مل بیٹھ کر مہر کی رقم طے کر سکتے ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور مہر مقرر کر لینے کے بعد بھی تم پر اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہمی رضامندی سے کوئی رقم مقرر کر لو۔ بے شک ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عورت کی اللہ تعالیٰ نے عزت قائم کی ہے، ایک مقام اور مرتبہ قائم کیا ہے، اور اس مقام اور مرتبہ کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کی سٹیٹس کے مطابق آپ اس کا مہر ادا کریں، اس کو نکاح اس کے ساتھ آپ اس لیے کریں کہ آپ نے خاندان آباد کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اور صرف مستی کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس عورت کو بس اپنی خواہشات کی تکمیل کروں گا اور اتنے مہینے بعد یا اس کے بعد چھوڑ دوں گا، تو وہ نکاح باطل ہے آپ کا۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔